السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں آپ کا بھائی مبارک راہی۔ ساتھیوں، راہی انفارمیٹیو چینل پر آپ سبھی ساتھیوں کا پرزور استقبال ہے، خیر مقدم ہے، ویلکم ہے، سواگت ہے۔ ساتھیوں، اردو انوادک والوں کا یہ آج چھٹا کلاس ہے، جس کے اندر آپ نثر نگاری اور نظم نگاری، نثر نگاری کو پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ چھٹا کلاس ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں بلا کسی تاخیر کے۔ اس سے پہلے ایک درخواست، اگر آپ سبھی ساتھی ہمارے آفیشیلی گروپ سے نہیں جڑے ہیں، جس کے اندر میں جڑنے سے آپ ٹیسٹ دے پائیں گے، ڈیلی اپڈیٹ PDF لے پائیں گے، اور اسی طریقے سے تمام پرائیویٹ کلاسز کر پائیں گے۔ اور ساتھیوں، کل لکھت پریکشا تیاری ہے۔ آج لکھت پریکشا کی ٹیسٹ ہونے والی تھی، لیکن آج نہیں ہو کر کے کل وہ ٹیسٹ ہوگی لکھت پریکشا کی۔ کب ہوگی؟ کل، یعنی کل منڈے ہے، کل لکھت پریکشا کی ٹیسٹ ہوگی۔ اب تک 2 ٹیسٹ ہو چکے ہیں، تیسرا ٹیسٹ کل ہونے جا رہا ہے۔ سبھی ساتھی جڑیے گا، اور جو نہیں جڑے ہیں اسے میں جڑنے کی درخواست کرتا ہوں۔ یہ نمبر آپ کے پاس ہونا چاہیے، جلدی سے رابطہ کیجیے، جڑ جائیے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے ساتھیوں رضا نقوی واہی کے بارے میں پڑھیں گے۔ آئیے ان کے نام کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ ان کا نام کے بارے میں یاد رکھیے، ان کا اصل نام ہے سید محمد رضا نقوی۔ کیا نام ہے؟ سید محمد رضا نقوی، ان کا یہ اصل نام ہے۔ اور تخلص کی بات کرتے ہیں ساتھیوں، تو تخلص دیکھیے گا، رضا نقوی تخلص تھا ان کا۔ کب؟ شروع میں، لیکن جب ظریفانہ کلام سیکھنے کا سلسلہ شروع ہوا تو انہوں نے تخلص کو چینج کیا ہے، پھر ان کا تخلص واہی ہو گیا ہے۔ تو موٹا موٹی یاد رکھیے، رضا نقوی کا جو اصل نام ہے سید رضا ہے، اور اس کا جو واہی کیا ہے، ان کے تخلص ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور تاریخ پیدائش ساتھیوں 17 جنوری 1916 میں، 1914 میں یہ پیدا ہوئے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ساتھیوں، والد کا جو اسم گرامی ہے مولوی سید ظہور حسین، کیا یہ ان کے والد کے اسم گرامی ہیں، والد کا جو ہے کہ نام ہے۔ ان کے والد چھوٹے موٹے زمیندار تھے، کچھ عرصہ تک یہ پولیس انسپکٹر بھی رہے ہیں۔ یہ ان کے والد کی بات تھی۔ اب وہ دیکھتے ہیں ان کی وفات کب ہوئی ہے، یعنی ان کے والد کی جو وفات ہوئی ہے وہ جنوری 1962 عیسوی میں ان کے والد کی وفات ہو چکی ہے۔ ان کے والدہ کا نام ساتھیوں محترمہ خیر النساء، یعنی خیر النساء ان کے والدہ کا نام ہے۔ اور وطن کے بارے میں پوچھا جائے تو وطن ہے ساتھیوں موضع خجوہ، ضلع سیوان، بہار کے رہنے والے تھے۔ اور موضع خجوہ آپ کو معلوم ہوگا ڈسٹرکٹ سیوان۔ ٹھیک ہے۔ اب تعلیمی بات کر لیتے ہیں۔ جو موٹی موٹی چیزیں لکھنے کی ہوتی ہیں وہ چیزیں یہاں ہائی لائٹس ہیں، باقی آپ اندر کچھ بھی لکھیں، لیکن یہ چیزیں آپ کو نمبر دلا سکتی ہیں۔ ابتدائی تعلیم روایتی طرز پر گھر میں ہی ہوئی، یعنی کہ روایتی مطلب یہ ہے کہ سبھی کی ابتدائی تعلیم اکثر گھر میں ہی ہوتی ہے، بچپن کی تعلیم گھر پہ ہی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو جو بچپن کے ان کے استاد تھے مولوی عین الہدیٰ، جن سے انہوں نے عربی فارسی کی تعلیم حاصل کری ہے۔ تو چلیے اب میں یہاں سے ان کی کچھ ہسٹری آپ کو سناتا ہوں، آپ ان کو یاد رکھیے گا، جس کو PDF مل جائے وہ ریپیٹ کر لیجیے گا۔ پٹنہ کالجیٹ ہائی اسکول سے میٹرک انہوں نے 1930 میں پاس کیا۔ ٹھیک ہے۔ اور پٹنہ کالج پٹنہ سے انٹرمیڈیٹ یعنی انٹر کا ایگزام انہوں نے 1932 عیسوی میں پاس کیا۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر ساتھی انہوں نے سید محمد رضا نقوی نے صوفی کمرشل انسٹیٹیوٹ سے ڈپلومہ ان کامرس 1933 عیسوی میں پاس کیا۔ یہ 3 تاریخ آپ یاد رکھیے گا۔ آئیے اب تھوڑی سی ان کی ہم زندگی کے حالات بتاتے ہیں، مطلب کامیابی کہاں ملی۔ مضمون لکھنے کے لیے، کسی کی سوانح حیات لکھنے کے لیے، ان کی سوانح عمری لکھنے کے لیے ان کی 3 چیزیں ضروری ہیں: ان کے بچپن کی زندگی، اور ان کی جوانی کی، اور ان کی آخری کی۔ یہ آپ لکھ سکتے ہیں تو آرام سے آپ کا کام ہو جائے گا۔ ان کے لکھنے کے لیے آپ کو تاریخ پیدائش یاد رکھنا ہے، تاریخ وفات یاد رکھنا ہے، اور انہوں نے کہاں کہاں تعلیم حاصل کری وہ یاد رکھنا ہے، اور پھر ساتھ ہی آپ کو انہوں نے کیا کیا کام سر انجام دیے ان کو یاد رکھنا ہے۔ آپ آرام سے ہسٹری لکھ سکتے ہیں۔ 1937 عیسوی میں ساتھیوں بہار لیجسلیٹو اسمبلی میں اردو رپورٹر کی حیثیت سے داخل ملازمت ہوئے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے سب سے پہلی ملازمت جو ہے 1937 میں کیا۔ اس کے بعد ساتھ ہی انہی ملازمت کے اندر میں ترقی پا کر بہار لیجسلیٹو کونسل کے سیکریٹری
اسسٹنٹ سیکریٹری کے عہدے پر فائز ہوئے، یعنی جو یہ عہدہ پر 1937 میں جو اس عہدے پر بندہ رپورٹر کی حیثیت سے ملازمت کی تھی، یہی ترقی ملی اور ترقی پا کر ساتھیوں یہاں ایک اسسٹنٹ سیکریٹری کے عہدے پر پہنچ گئے، سید رضا نقوی واہی۔ پھر ساتھیوں ملازمت سے جون 1972 کو انہوں نے کیا کیا ہے، سبکدوشی حاصل کر لی ہے۔ اب یاد رکھیے گا، یہ دیکھیے 1937 کو جو ہے کہ انہوں نے ملازمت کی شروع کری ہے، پھر اس کے بعد جو ہے کہ 1972 میں جو ہے کہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے، سبکدوشی حاصل کر لی ہے، ٹھیک ہے، اتنا یاد رکھیے گا۔ آگے دیکھتے ہیں ساتھی، یہاں ہے کہ ادبی اور شعری ذوق کی نشو و نما کھجوا بستی کے ادبی ماحول میں ہوئی۔ موضوع ناموضوع مصرعے مڈل اسکول کے زمانے ہی میں لکھنے لگ گئے تھے۔ یہ ہم بچپن کی اسکولی حالات بتا رہے ہیں آپ کو۔ پٹنہ کالج میں تعلیم علمی کے دوران ان کی شاعری کو پھلنے پھولنے کا زیادہ موقع ملا، ٹھیک ہے۔ چلیے آگے بات کر لیتے ہیں۔ شروع میں سنجیدہ شاعری کی، 1950 میں طنز و مزاح کی طرف مائل ہوئے اور پھر اسی کا ہو کر رہ گئے۔ معلوم یہاں یہ ہو گیا رضا نقوی واہی یہ ایک مزاحیہ شعراء میں شامل تھے، مزاحیہ شعراء کرام میں سے تھے یہ، ٹھیک ہے۔ آگے بات کر لیتے ہیں ان کی ابتدائی شعری حالات کیسی تھی، تو وہ دیکھیے گا۔ ابتدا میں جوش ملیحہ آبادی سے بہت متاثر رہے، جوش کے انداز فکر و بیان کو ان کے ذہن نے قبول کیا، ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے بہت سی سنجیدہ نظمیں لکھی، جیسے کہ مثلاً مانجھی، بھوک، مشعل، آج کچھ کھایا نہیں، اچھوت وغیرہ ان کے طرز پر لکھی۔ کن کے طرز پر؟ ان کے طرز، جوش ملیحہ آبادی کے طرز پر لکھی، ٹھیک ہے۔ پھر جو اس زمانے کے رسائل نگار ساقی، ادب لطیف اور ایشیا وغیرہ میں شائع ہوئی، جو انہوں نے لکھی تھی نا، جیسے یہ مانجھی لکھی، بھوک، مشعل، یہ کہاں شائع ہوا؟ تو اس میں ساقی میں، ادب لطیف میں اور ایشیا وغیرہ میں شائع ہوتی رہی، ٹھیک ہے۔ اس کے آگے بات کر لیجیے گا تو پھر یہ دیکھیے جوش کے علاوہ میر انیس کے کلام سے بھی متاثر ہوئے۔ یہ تھوڑی سی باتیں تھی جو آپ کے سامنے رکھی گئی۔ اب دیکھ لیتے ہیں نثری کارنامے، وہ تھی نظمی کارنامے۔ نثری کارنامے کی بات کرتے ہیں، واہی ایک صاحب طرز نثر نگار بھی ہیں۔ وہ برسوں روزنامہ ساتھی پٹنہ میں مزاحیہ کلام لکھتے رہے۔ وقتاً فوقتاً انہوں نے متعدد تنقیدی مضامین بھی لکھے ہیں جو مختلف رسائل میں چھپ چکے ہیں۔ ان کی ایک نثری کتاب بہار میں اردو شاعری، یہ ان کی نثری کتاب کا نام ہے بہار ہندی ساہتیہ سمیلن۔ کیا بہار ہندی ساہتیہ سمیلن کے زیر اہتمام 1957 میں زبان ہندی شائع ہوئی۔ یعنی ایک بات یاد رکھیے گا، ان کی ایک کتاب بہار میں اردو شاعری یہ ہندی میں چھپی ہے 1957 میں۔ چلیے اب آگے بات کر لیتے ہیں ان کی کتاب کے بارے میں۔ کتنی کتابیں ہیں، کون کون سی ہے، میں تو سبھی نہیں تذکرہ کر سکتا، مختصر آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں جو مشہور ہے، جن کے بارے میں پوچھی جاتی ہے۔ ان کے ہم شعر گوئی کے بارے میں بات کر لیتے ہیں، کب کب کہاں کہاں شروع کری ہے، تو یہ آپ کے سامنے دیکھیے گا۔ تخلیقی سفر کا آغاز و ارتقاء۔ ساتھیوں سب سے پہلے شعر کی تخلیق انہوں نے 1928 میں، اور پھر پہلی غزل کی تخلیق 1932 عیسوی میں۔ اسی طرح ساتھیوں پہلی غزل کی اشاعت 1939 میں، اور اسی طرح ساتھیوں نمبر 4 پہ ہے کہ پہلی نظم کی تخلیق 1935 میں کی۔ اور یاد رکھیے گا نمبر 5 پہ کیا ہے کہ پہلی نظم کی اشاعت 1936 میں رسالہ ادب لطیف میں اس عنوان سے آج کچھ کھایا نہیں، اس عنوان سے شائع ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھیں گے، اگلا ساتھی یہاں ہے 6 نمبر پہ، پہلے ظریفانہ نظم کی اشاعت 1950 میں ہوئی جس کا عنوان تھا MLA۔ جو پہلی ظریفانہ نظم جو شائع ہوئی ہے 1950 میں، جس کا عنوان موضوع کیا تھا، MLA تھا۔
نمبر 7 میں دیکھیے گا پہلی تنقیدی تحریر کی اشاعت جو ان کی ہوئی وہ 1957 عیسوی میں ہوئی، جن میں عنوان رکھا تھا بہار میں اردو شاعری۔ ٹھیک ہے، آئیے آگے بات کر لیتے ہیں شعری مجموعے کے بارے میں۔ ان کے یہ 10 ہیں، آپ کو یاد رکھنا ہے۔ سب سے پہلی ساتھی واہیات جو 1950 میں قیوم انصاری مرحوم کے مالی تعاون سے اشاعت ہوئی۔ اسی طرح ساتھی دوسرا ہے طنز و تبسم جو 1963 عیسوی میں مکتبہ ادب گردنی باغ پٹنہ سے شائع ہوا۔ اسی طرح آگے دیکھیں گے نمبر 3 پر ہے نشتر و مرہم، یہ 1965 میں زندہ دلان حیدرآباد سے حیدرآباد سے شائع ہوا۔ اور 4 نمبر پہ کلام نرم و نازک 1972 میں ڈاکٹر مناظر عاشق ہرگانوی نے مرتب کر کے نسیم بک ڈپو لکھنؤ کے زیر اہتمام چھپوایا۔ آگے بات کرتے ہیں یہ 5 نمبر میں نام بنام منظوم خطوط کا مجموعہ، نام بنام کیا خطوط کا مجموعہ ہے، اور یہ 1974 میں پی کے پبلیکیشن پرتاب اسٹریٹ دریا گنج دہلی نے ان کو شائع کیا ہے۔ آئیے یہاں دیکھ لیتے ہیں نمبر 6 پہ ساتھی ہے کہ متاع واہی 1977 میں بہار اردو اکیڈمی کے جزوی مالی امداد سے شائع ہوا۔ اور آگے بات کر لیجیے گا تو 7 نمبر میں شعرستان واہی جو 1983 میں بہار اردو اکیڈمی کے جزوی مالی تعاون سے اشاعت پذیر ہوا۔ آگے 8 نمبر میں ساتھیوں منظومات واہی جو 1992 عیسوی میں جے ٹی ایس پرنٹرز پٹنہ نے شائع کیا تھا۔ 9 نمبر میں ہے ترکش واہی جو ہے ساتھیوں 1995 میں منظر عام پر آیا۔ ایک ان کی ہندی ہے جو ہم نے آپ کو بتا دیا تھا پہلے، وہ دیکھیے زبان ہندی میں چٹپٹی نظمیں جو 1981 سے 1982 میں مکتبہ تحریک دہلی نے دیوناگری رسم الخط میں شائع کی۔ تو ان سب چیزوں کو یاد رکھیے گا، ہندی میں کتنے ہیں، اردو میں کتنی ہیں، بس آپ کا مسئلہ کلیئر ہو جائے گا۔ چلیے سبھی ساتھی ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا۔ اب پڑھتے ساتھی ہم کلیم الدین کے بارے میں۔ کلیم الدین نام کیا ساتھیوں؟ کلیم الدین احمد، اور ان کی پیدائش ساتھیوں 15 ستمبر 1908 کو پیدا ہوئے ہیں، اور مقام پیدائش کی بات کریں تو پٹنہ ہے۔ وفات ساتھیوں ان کا 21 دسمبر 1983 کو وفات ہوئے ہیں۔ مقام مدفن کی بات کریں تو پٹنہ میں یہ دفن ہوئے ہیں۔ والد کا نام ساتھیوں عظیم الدین احمد ہے، اور ان کی والدہ کا نام نفیسہ خاتون ہے۔ چلیے اتنا آپ سمجھ گئے ہیں، اس کو رٹ لیجئے گا، یاد کر لیجئے گا، تو آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا۔ کلیم الدین احمد نے ابتدائی تعلیم اپنے والد اور حافظ عبدالکریم سے گھر پر حاصل کی تھی۔ سن 1924 میں میٹرک کا امتحان پاس کیا، اور سن 1926 میں پٹنہ یونیورسٹی سے IA کرنے کے بعد سن 1928 عیسوی میں BA آنرس کا امتحان پاس کیا۔ ٹھیک ہے، پھر 1930 میں MA انگریزی کرنے کے لیے انگلستان چلے گئے۔ کیمبرج سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد واپس آئے اور پٹنہ یونیورسٹی میں انگریزی کے پروفیسر مقرر ہوئے۔ یہ تاریخیں یاد رکھیے گا اور ان کے ساتھ ہونے والے حالات یاد رکھیے گا۔ کلیم الدین کی شہرت کا بڑا دار و مدار ان کی متنازع تنقیدی کتاب اردو شاعری پر ایک نظر جو 1940 میں شائع ہوئی تھی، جس میں انہوں نے اردو غزل کے بارے میں یہ جملہ لکھا جو اختصار اور برجستگی میں غزل کے کسی عمدہ شاعر کی یاد دلاتا ہے۔ چلیے جیسے کہ آپ یہاں پڑھیں گے ان کے بارے میں، غزل نیم وحشی صنف سخن ہے۔ غزل کیا ہے؟ نیم وحشی صنف سخن ہے۔ یہ کس نے کہا ہے؟ دیکھیے گا، اس کتاب کی اشاعت کے بعد ادبی حلقوں میں اس پر کافی شور مچا، لیکن کلیم الدین نے اس سے بے نیاز ہو کر اس کے بعد 1942 میں اردو تنقید پر ایک نظر شائع ہوئی۔ کتاب اس سے بھی زیادہ ہنگامہ خیز ثابت ہوئی، کیونکہ اس کے آغاز میں ہی انہوں نے لکھا تھا اردو میں تنقید کا وجود محض فرضی ہے۔ دیکھیے گا، اس کے بعد ساتھیوں اب دیکھیے گا کہ ان کا خیال نکتہ تھا یا معشوق کی موہم کمر، یہاں سے سنیے دیکھیے۔ اور پھر یہ کیا ہے کہ اقلید ٹھیک ہے، تو یہاں ایک شاعر کے بارے میں اشارہ ہے جو یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ یہاں ایک لائن چھوٹا ہوا ہے، اس کا اوپر کی جو لائن وہ چھوٹی ہوئی ہے۔
تو خیال نکتہ ہے کہ یہ معشوق کی موہم کمر، جو ایک شاعر ہے ان کی طرف اشارہ بھی ہے اور شعر پیش کیا ہے، صنم سنتے ہیں تیرے بھی کمر ہیں، کہاں ہے کس طرف کو ہے کدھر ہے. آپ نے سنا ہوگا یہ، اور یہی ایک تنقید کا کافی مثال میں رہا. اور پھر اس موہوم کمر کی تلاش میں انہوں نے تذکروں سے لے کر تنقیدی کتابوں اور تبصروں کو کھنگال ڈالا، اور پھر یہ حکم صادر کر دیا کہ اردو میں تنقید کا وجود محض فرضی ہے. ساتھیوں اب یاد رکھیے گا، بلا شبہ کلیم الدین احمد ایک متنازع تنقید نگار رہے ہیں. ان کے بارے میں ہمارے ناقدین کا یہی خیال رہا ہے کہ اردو کی ہر چیز کو انگریزی چشمے سے دیکھتے ہیں، اسی لیے انہیں اردو ادب میں کوئی چیز کام کی نظر نہیں آتی. غرض کہ کلیم الدین احمد نے اپنے خیالات اور نظریات کی وجہ سے متنازع شخصیت بن گئے، لیکن سن 1944 میں جب ان کی کتاب اردو زبان اور فن داستان گوئی شائع ہوئی تو اردو والوں کو کچھ اطمینان ہوا، کیونکہ انہوں نے داستان گوئی کی ستائش کی تھی، یعنی تعریف کی تھی. سن 1955 میں ساتھیوں ان کی کتاب سخنہائے گفتنی ٹھیک ہے شائع ہوئی. پھر سن 1959 میں 2 تذکرے اور سن 1959 میں دیوان جہاں کی بھی اشاعت ہوئی. سن 1963 میں عملی تنقید کی اشاعت ہوئی، جو اردو تنقید میں ایک نئی چیز تھی. آئیے کلیم الدین کی کچھ اور باتیں کر لیتے ہیں. تو کلیم الدین احمد شاعر بھی تھے، اگرچہ اپنی نظمیں انہوں نے رسائل میں شائع نہیں کروائی تھی، لیکن سن 1965 میں ان کا شعری مجموعہ 42 نظمیں شائع ہوا، اور سن 1966 میں 25 نظمیں یہ بھی شائع ہوئی، لیکن ان مجموعوں کی پذیرائی نہیں ہوئی ٹھیک ہے، کیونکہ ان میں صرف آزاد نظمیں تھیں، یعنی ردیف و قافیہ کی پابند نہیں تھی. اور کلیم الدین احمد اردو شاعری کو اس قدر ہدف بنا چکے تھے کہ کوئی بھی ان کی ستائش کے لیے تیار نہیں تھا. تو ساتھیوں یہ تھی تھوڑی سی تعریف. اب یہاں دیکھ لیجئے گا ان کی کچھ نوٹس ہیں جس کلیم الدین احمد نے اپنی سوانح عمری میں اپنی تلاش، انہوں نے جو اپنی سوانح عمری لکھی ہے کس میں لکھی ہے؟ اپنی تلاش عنوان سے لکھی، جو 2 جلدوں میں شائع ہوئی، خود لکھی ہے اور پھر نام ہے اپنی تلاش. سن ساتھیوں 1779 میں علامہ اقبال صدی کے موقع پر انہوں نے ایک اور ہنگامہ خیز کتاب لکھی، یعنی علامہ اقبال کے زمانے میں انہوں نے ایک اور ہنگامہ خیز کتاب لکھی، اقبال ایک مطالعہ. اور اس کتاب میں انہوں نے علامہ اقبال کی نظمیہ شاعری کو تو سراہا ٹھیک ہے، لیکن باقی چیزوں کو چھوڑ دیا تھا. یہ 2 لائن یہاں سے غائب ہیں. چلیے آگے بڑھیں گے. آگے ساتھی یہاں ہے کہ کلیم الدین احمد کا انتقال 21 دسمبر سن 1983 کو ہوا. ان کی خدمات کے لیے انہیں بھارت سرکار نے سن 1981 کو پدم شری اعزاز سے بھی نوازا. تو یہاں آپ کو بہت ساری بات سیکھنے کو ملا ہوگا. ان کو جو ہے کہ پدم شری اعزاز سے بھی نوازا گیا، اور یہ تنقید نگار شاعر میں شامل ہوتے ہیں، اور جو ہے کہ یہ ان کے بہت ساری خاصیت بھی ہے. جو بھی چیزیں ہیں ہم نے یہاں بیان کر دیا ہے، لکھ دیا ہے، بتا دیا ہے آپ کو. جب بھی یہ آپ کو ملے آپ ہم سے اس کو پڑھیے، یاد کیجیے، اور ہم ٹیسٹ دیجیے. ٹیسٹ دینے کے لیے ہم سے آپ رابطہ کیجیے، بہت فائدہ. جب آپ رابطہ کریں گے ساتھیوں تو انشاءاللہ میں امید کروں گا آپ کو بہت سارا فائدہ ہوگا. تو ساتھیوں دیجیے گا ہمیں اجازت. اللہ حافظ.